نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ کل ہم نے اللہ کی توفیق سے آیت نمبر 277 تک جو تھی نا مضمون کو مکمل کیا تھا۔ اللہ کریم نے جو موضوع شروع کر رکھا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، نفاق فی سبیل اللہ، اور پھر دوسرا حکم جس پر ہم نے کل بات کی تھی وہ ہے سود کا کاروبار۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تھا کہ سود جو ہے اس کو میں نے حرام قرار دیا ہے اور کاروبار کو حلال قرار دیا۔ تو یہ وہم، یہ گمان جو تھا اس دور میں بھی تھا کہ پرافٹ ہی ہے نا جی، منافع ہی ہے نا، تو اس طریقے سے کر لیں یا اس طریقے سے کر لیں، ہے تو منافع ہی۔ تو اللہ کریم نے منع فرمایا کہ بغیر محنت، بغیر مشقت کے کسی کو پیسے دے کر اس سے مطالبہ کرنا کہ میں اتنے % تم سے لوں گا، یہ جائز نہیں ہے۔ کاروبار میں انسان کو نفع بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے، کاروبار تباہ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن سود خور جو ہے وہ سارے کا سارا سودا کرتا ہی فائدے کا ہے۔ تو اس لیے اللہ کریم نے اس کو ناپسند فرمایا اور منع فرمایا۔ اور یہ عرض کی، کل میں نے عرض کی تھی کہ اللہ نے فرمایا کہ سود جو ہے اس کو میں مٹاتا ہوں اور صدقات کو میں بڑھاتا ہوں۔ یعنی کہ جو بندہ سود کا لین دین کرتا ہے اس کے مال میں برکت نہیں ہوتی، اللہ کریم برکت اٹھا لیتے ہیں، اور جو صدقات و خیرات کرتا ہے اللہ کے راستے میں، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اس کے مال میں برکت زیادہ کر دیتا ہوں۔ اور آگے اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دیتے رہے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ یعنی کہ ایمان والوں سے یہاں مراد یہ ہے کہ جو لوگ میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ ایمان فقط لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینے کا نام ایمان نہیں ہے۔ اب اوپر جو اللہ کریم احکامات بیان فرما رہے ہیں اس کے متصلاً ساتھ اللہ کریم نے پھر دوبارہ ایمان کی بات کی کہ کس چیز پر ایمان لائے؟ جو بات میرا محبوب ان سے کہتا ہے کہ اللہ کریم یہ کہہ رہا ہے، اس چیز پر ایمان لائے کہ مان لیا، دل نے بھی مان لیا، زبان نے بھی اقرار کر لیا، اس چیز کا نام ایمان ہے کہ رب کریم جو بھی حکم دے اس کو مان لینا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ فقط کلمہ پڑھ لینے سے بندہ دائرہ اسلام میں تو داخل ہو جاتا ہے، باقی جو ڈیوٹیاں اللہ کریم نے لگا رکھی ہیں، جو احکامات ہیں، جو حدود اللہ ہیں، وہ سارے کے سارے احکامات، ساری حدیں ان کی پابندی کرنی پڑے گی، تب جا کر بندہ صاحب ایمان ہوتا ہے۔ اور یہاں اللہ نے صرف 2 باتوں کا ذکر کیا، نیک اعمال کرتے رہے، نماز قائم کرتے رہے، اور ساتھ فرمایا زکوٰۃ دیتے رہے۔ یعنی کہ وہ حکم جو اللہ کریم نے جس کو پابند کر دیا، صدقہ خیرات جو ہے اس میں پابندی نہیں ہے، وہ انسان کی اپنی منشا پہ ہے، جتنا بھی خرچ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے، زکوٰۃ کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نیک عمل کرے یا نماز کو کام رکھے یا زکوٰۃ ادا کرتا رہے، تو یاد رکھو کہ ان کے لیے ان کا جو رب ہے اس نے اجر رکھا ہوا ہے اپنے پاس، اور وہ اجر کیا ہوگا؟ اس کی ایک مثال اللہ کریم نے یہاں بیان فرمائی کہ جب وہ آخرت میں میرے پاس آئیں گے تو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ یعنی کہ وہ اتنی بڑی وحشت کا عالم ہوگا جس دن اللہ کریم دوبارہ اٹھائیں گے نا انسانوں کو، تو ہر بندہ جو ہے وہ اپنے اعمال کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے گا، جہنم کی آنکھ کو اپنی آنکھوں سے جلتا ہوا دیکھے گا۔ اور کوئی شہید آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے جس کا یہ مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب بندہ اللہ کے حضور پیش ہوگا نا،
تو اس کو دائیں جانب بھی اپنے اعمال نظر آئیں گے، بائیں دیکھے گا تو وہاں بھی اعمال نظر آئیں گے، سامنے دیکھے گا تو اس کو دوزخ نظر آئے گی۔ تو جب انسان کے سامنے ساری زندگی کا کٹا چٹا کھول کر رکھ دیا جائے گا اور انسان کو نظر آ جائے گا، پوری کی پوری فلم جو ہے انسان کی زندگی کی اس کے سامنے چلا دی جائے گی، تو ایسے میں انسان گھبراہٹ میں مبتلا ہوگا اور آسرا ڈھونڈتا پھرے گا کہ کوئی ہو ایسا جو آج کے دن ہمیں بچا لے، ہماری مدد کر دے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو نماز کی پابندی کرنے والا ہے اور اس کے ساتھ عمل صالحات نیک اعمال کرنے والا ہے، اور نیک اعمال کی تو کوئی حد نہیں ہے نا جی، نیک اعمال کو اللہ نے کہہ کے بیان فرما دیا کہ جو بھی کام اچھا ہے وہ نیک اعمال میں آتا ہے، اب گننے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بد ہے اس کو جب چھوڑ دیا آپ نے تو سارے اعمال آپ کے اچھے ہوں گے، جو بھی آپ کام کریں گے نیک اعمال ہوں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو نیک اعمال کرے گا، نماز کو قائم رکھے گا اور میرے رستے میں مال خرچ کرے گا، زکوٰۃ دے گا، تو کیا ہوگا کہ جب سارا زمانہ خوف کے عالم میں مبتلا ہوگا تو ان سے میں اس کا خوف اٹھا لوں گا، وہ مطمئن ہوں گے، وہ مطمئن ہوں گے، اور پھر رنجیدہ بھی نہیں ہوں گے کہ ان کو کوئی یہ بھی دکھ یا اس بات کا بھی رنج نہ ہوگا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا یا کیا ہوا ہمارے ساتھ۔ ہر قسم کے غم سے، ہر قسم کے دکھ سے، ہر قسم کی رنجیدگی سے اللہ کریم ان کو محفوظ فرما لے گا، اور بڑے مطمئن طریقے کے ساتھ اللہ کریم ان کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو یہ پہلا ایک اجر صرف اللہ کریم نے یہ گنوایا کہ جب ہر چیز پر وحشت طاری ہوگی، میرا خوف ہوگا کہ جب میں عدل کی کرسی سے جا کر بیٹھوں گا تو ہر چیز، بڑے بڑے شہنشاہ وہ تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، ایسے میں جن لوگوں نے میرے محبوب کی بات پر یقین کرتے ہوئے میرے اس حکم کی پیروی کی، اس دن وہ موج میں مستی میں ہوں گے، ان پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ پھر اللہ کی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من ربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو کچھ بھی سود میں سے باقی رہ گیا ہے چھوڑ دو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اب یہ دوسرا حکم ہے کہ یہ اسلام سے پہلے لوگوں کا جو سود کا لین دین تھا نا قبائل کے درمیان، تو ان میں سے کچھ قبائل جب مسلمان ہو گئے تو انہوں نے تقاضا کیا دوسروں نے کہ ہمیں سود دو، تو انہوں نے کہا ہم سود نہیں دیں گے، تو انہوں نے کہا ہم تو ہر صورت میں سود لیں گے، ہر صورت میں سود لیں گے۔ تو جب یہ معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہم نے پیسے لے رکھے تھے اب وہ ہم سے سود کا تقاضا کرتے ہیں، تو اس صنف میں اللہ کریم نے یہ حکم دیا مسلمانوں کو کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، جو کچھ بھی تم سود میں تمہارا باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم صدق دل سے ایمان رکھنے والے ہو۔ تو جب یہ آیت کریمہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سنی تو ساروں نے اپنا جو سود تھا اس کو چھوڑ دیا، ختم کر دیا، اس معاملے کو وہیں پر ختم کر دیا۔ اور پھر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور پھر اگر تم ایسا نہ کیا تم نے ایسا تو اللہ کی طرف سے اعلان جنگ پر خبردار ہو جاؤ۔ اب یہاں پر اللہ کریم نے اعلان جنگ کا حکم دے دیا کہ اب جو اس بات سے باز نہ آیا نا، اس بات سے باز نہ آیا وہ سمجھ لے کہ اب اس کی میرے ساتھ جنگ ہے، کھلی جنگ ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہی جائز ہیں، اس صورت میں کہ تم نہ ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے، یعنی کہ جو اصل تم نے دیا اگر تم سود لینے سے باز رہو، توبہ کر لو، تو جو اصل تو نے دے رکھا ہے کسی کو وہ تجھ پر لینا جائز ہے، وہ تجھ پر لینا، پر اصل کا تقاضا کرو۔ تو اس لیے ہے کہ نہ تم پر ظلم ہو کہ وہ جو تو نے دیا تیرا مال تھا کہ وہ بھی چھوڑ دیا جائے، تجھے کہا جائے۔ اللہ کریم نے یہ نہیں کہا کہ وہ بھی چھوڑ دے، نہ، فرمایا کہ یہ جو اصل ہے وہ تو اس سے واپس لے لے، تقاضا کر، لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر جو سود ہے اس کو بھول جا اور میری بارگاہ میں توبہ کر، اس سے معافی مانگ، تو اصل تیرے لیے جائز ہے، نہ میں تجھ پر ظلم کروں گا نہ کسی اور پر ظلم کیا جائے۔ کہ اللہ کہتا ہے نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تیرے دینے والے پر ظلم کیا جائے اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ کوئی لینے والے پر ظلم کیا جائے۔ پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظَرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا
خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ اگر قرض دار تنگ دستی میں ہو تو خوشحالی تک اسے مہلت دے جانی چاہیے۔ اب یہ ایک اور حکم ہے کہ کسی نے کسی سے قرض لیا اور وعدہ کیا کہ میں یار مجھے مشکل ہے تو مجھے مدد کرو، میں فلاں تاریخ کو فلاں مہینے بعد 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد تمہیں لوٹا دوں گا، اور کسی امر کی وجہ سے کسی مجبوری کی وجہ سے وہ اپنا وعدہ پورا نہ کر سکا، تو اللہ یہ حکم دے رہا ہے کہ جب تو نے کسی کو قرض دیا تو اب اس پر زور زبردستی نہ کر، تنگ نہ کر اس کو۔ بھائی اس کے پاس اگر ہوتا تو وہ تجھ کو لوٹا دیتا، اگر وہ نہیں دے رہا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس ابھی سہولت نہیں ہے، تو ایسے بندے کو خوشحالی تک مہلت دی جانی چاہیے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اس کو مہلت دے دے اور مہلت دے دے، تاکہ جب اس کے پاس آئیں تو وہ تیرے پیسے تجھے لوٹا دے، تمہارا قرض تجھ کو معاف کر دینا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں معلوم ہو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو قرض ہے نا کسی پر، اس کو معاف کر دینا جو ہے وہ سب سے بہتر عمل ہے۔ یعنی کہ پہلا حکم یہ دیا کہ قرض دار کو سہولت دے دے کہ تیرا مال وہ واپس نہیں کر سکتا تو اس کو ٹائم دے دے اور وقت دے دے اس کے سہولت کے وقت تک، 1 مہینہ 2 مہینہ 4 مہینے 6 مہینے۔ لیکن اگر تو اس سے بڑھ کر اجر لینا چاہتا ہے تو وہ یہ ہے کہ تو اس کو معاف ہی کر دے، اس کو معاف ہی کر دے۔ کیوں؟ یہ اللہ کریم جو غریب آدمی ہے نا، اس کی دل جوئی جو ہے نا، دیکھ اس کے لیے یہ فرما رہے ہیں۔ اب تقسیم تو رب کریم کی اپنی ہے نا، اگر کسی کو اس نے صاحب ثروت پیدا کیا تو وہ بھی اس کی اپنی تقسیم ہے، کسی کو غریب پیدا کیا تو وہ بھی اپنی اس کی، کوئی بندہ اپنی مرضی سے نہ مالدار ہے نہ غریب ہے، یہ ساری کی ساری اس کی اپنی تقسیم ہے۔ اور جو غربت میں ہے وہ بھی پیپر دے رہا ہے، امتحان دے رہا ہے، اور جو صاحب ثروت ہے وہ بھی پیپر دے رہا ہے۔ تو اب اللہ کریم وہ غریب کی دل جوئی کر رہا ہے کہ جو غریب جن کو میں نے پیدا کیا، کہ ان میں سے کسی کوئی اس حال میں ہے تو اس سے کسی نے قرضہ لے لیا تو اس کو تنگ نہ کر، اس کو تنگ نہ کر۔ اگر تو نے میرے لیے قرض دیا ہے نا، مجھے راضی کرنے کے لیے دیا ہے، تو پھر میں تو اس بات پر راضی ہوتا ہوں کہ اس کو مہلت دے دے، تیرا بھائی ہے، دوست ہے، اس کو تنگ نہ کر۔ اور دوسرا یہ فرمایا کہ تیرے لیے اس سے بہتر یہ ہے کہ تو اس کو معاف ہی کر دے۔ بھائی تجھے پتہ ہے کہ یہ اس جوگا نہیں ہے، 6 مہینے کے بعد بھی اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، تو اللہ کے نام پر اس کو معاف کر دے، یہ سب سے بہتر عمل ہے۔ یہاں پر ایک صحابی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی جو تھے نا، ان کا لین دین تھا کسی کے پاس، تو وہ جو پیسے دیتے تھے وہ لوگوں سے وصول کرنے کے لیے سفر کیا کرتے تھے، لوگوں سے اپنا پیسے لینے کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو حضرت ابو الیسر کے ساتھ ان کا غلام بھی تھا، یہ ان کے والد کا نام ہے، تو وہ اپنی وصولی کے لیے نکلے، اپنی وصولی کے نکلیے۔ تو ایک گھر میں گئے، تو جب اس کو پکارا جس سے مال لینا تھا تو وہ چھپ گیا، وہ چھپ گیا، دروازہ کھٹکایا، آواز دی، تو اس کا بیٹا جو تھا نا وہ باہر آ گیا۔ تو اس سے پوچھا انہوں نے کہ تیرا والد کہاں ہے؟ ایمان والوں کی بات ہے، ذرا توجہ کریے گا الفاظ پر، کہ تیرا باپ کہاں ہے؟ تو اس بیٹے نے کہا کہ میرا باپ آپ کو دیکھ کر چھپ گیا ہے۔ یہ نہیں کہا میرا باپ، آج ایسے ہم کہتے ہیں کیا ابا جی گھر نہیں ہے، جی ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ یہ ایمان کی دیکھیں قوت کتنی ایمان کی ہے۔ بے شک چھپ گیا باپ، بیٹے نے پھر بھی جھوٹ نہیں بولا، صاف کہہ رہا ابو الیسر کو آ کر کے وہ آپ کو دیکھ کر میرا باپ چھپ گیا ہے۔ تو آپ نے کہا بلاؤ اس کو۔ خیر وہ ان کو نکال کر لائے، جب نکال کر لائے تو ان سے کہا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ مجھے آپ سے شرم آ رہی تھی، حیا ہے، آپ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں اور میرے پاس آپ کو دینے کے لیے پیسے نہ تھے، جھوٹ میں آپ سے بول نہیں سکتا اور سامنا آپ کا اس لیے نہیں کر سکتا کہ میرے پاس مال نہ تھا، اس لیے میں چھپ گیا، اس لیے میں چھپ گیا کہ میرے پاس آپ کو دینے کے لیے پیسے نہ تھے۔ تو آپ نے فرمایا، حضرت ابو الیسر فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ تو اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ کہہ کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ حضرت ابو الیسر میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ آپ نے پھر فرمایا کہ پھر ایک دفعہ کہیں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ انہوں نے پھر کہا کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ آپ نے تیسری دفعہ پھر کہا، اب پھر کہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے
پھر تیسری دفعہ بھی جب یہ بیان کیا اللہ کو گواہ بنا کر کہ میرے پاس آپ کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو حضرت ابو الیسر نے وہ جو لکھا ہوا تھا نا، جس پر لکھا ہوا تھا کھاتا، وہ سارے کا سارا اپنے ہاتھوں سے مٹا دیا اور کہا کہ تجھے میں اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں، اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں، ہاں اگر تیرے پاس کبھی ہوئے زندگی میں تو لوٹا دینا، ورنہ میرا تیرا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔ تو یہ تھا قرض معاف کرنے والا۔ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ کتنے لینے ہیں، جی کتنے لینے ہیں، وہ یہ آیت کریمہ کیوں انہوں نے کہا، آگے یہ بیان کیا انہوں نے کہ میں نے یہ فعل کیوں کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ یار مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا تھا، یہ آیت کریمہ جو کہ جو آدمی کسی تنگ دست کو مہلت دے یا اس کا قرض معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ ابو الیسرا کہتے ہیں کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ سن رکھا ہے، اس لیے میں نے تجھ کو معاف کر دیا کہ جنت میں مجھے آخرت میں اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ مل جائے۔ تو یہ ایمان کی بات ہوتی ہے، جب انسان کو سمجھ آ جائے نا، پھر وہ ضربیں تقسیمیں نہیں دیتا کہ میرا وہ لے گیا بھاگ گیا یار پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ یہاں تو 10 روپے کسی کے لینے ہو تو وہاں بھی اس کے جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو جب جس نے یہ سودا کیا نا، یہ دوستو جس کو سمجھ آ جاتی ہے پھر بھی ان چکروں میں نہیں پڑتا۔ وہ کہتا ہے جب سودا میں نے رب کے ساتھ کر لیا، اور اس سے زیادہ اچھا کاروبار جو کاروبار اللہ کے ساتھ کرتے ہیں نا، یاد رکھیے گا، اس سے اچھا کاروبار کائنات میں اور کوئی نہیں ہے۔ کیوں کہ وہ جو بات بھی کرتا ہے اپنی بات کو پورا کرتا ہے۔ اللہ کریم کی بات حق ہے، جو اس نے کہہ دیا وہ پورا کر کے رہے گا۔ اللہ نے پھر فرمایا کہ پورے کا پورا تمہیں اجر دوں گا میں۔ وہاں پر کوئی کمی بیشی والی بات، وہ اجر دینے کے بعد پھر اپنا فضل کرے گا۔ وہ تو آپ کا جو حصہ تھا وہ آپ کو دے گا نا، جو آپ نے کیا، پھر اس پر یہ کہ اپنا فضل بھی کرے گا۔ تو اس لیے سودا جس نے اللہ کے ساتھ کر لیا اس کو پھر کسی قسم کی پریشانی نہیں رہتی۔ وَاتَّقُوا يَوْمَ تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف سے لٹائے جاؤ گے، یعنی کہ آخرت کے دن، حشر کے دن۔ اللہ کہتا ہے اس دن سے ڈرو جس دن تم میری طرف لٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص جو کچھ عمل اس نے کیا اس کی پوری جزا دی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی کہ جو کچھ آپ نے کیا، اچھا کیا یا برا کیا، جزا دونوں طرح کی ہے نا، جزا کہہ لیں سزا کہہ لیں، بات ایک ہی ہے کہ جو آپ نے کیا اس کا بدلہ آپ کو دیا جائے گا۔ اگر آپ نے اچھا عمل کیا تو اچھا آپ کو بدلہ دیا جائے گا، اگر برا عمل کیا تو برا جو ہے وہ آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ کسی نفس پر بھی ایک رائی کا دانہ جو ہے وہ ظلم نہیں کیا جائے گا، جو کچھ انسان نے کمایا وہی اس کو ریٹرن کیا جائے گا۔ تو یہ بات اللہ کریم نے پھر بار بار یہ بات اللہ کریم قرآن کریم میں دہراتے ہیں کہ میرے پاس تمہارا اجر ہے اور میں کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ یعنی کہ ہر چیز کو ناپ تول کے اللہ کریم جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے پیش کر دے گا کہ یہ تو نے کیا تھا، وہاں تو انکار کی جائے نہیں نا، ہر چیز لکھی ہوئی ہے اس کے دفتر میں اور اس کے ہاتھ میں تھما دی جائے گی قیامت کے دن۔ جو نیک اور صالح اعمال کرنے والے ہیں ان کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑا دیا جائے گا، وہ دیکھ کر ہی خوش ہو جائیں گے۔ یہ نشانی اللہ کریم میں قرآن کریم آگے آئے گا ذکر، اللہ کریم میں نشانی بیان فرمائی کہ نیک اعمال کرنے والوں کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑا دیا جائے گا، یہ لے اپنا کچا چٹھا پڑھ لے۔ تو وہ جب دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا تو یہ نشانی ہوگی کہ یہ لوگ اچھے ہیں، اور جن کو بائیں ہاتھ سے پکڑایا جائے گا نا، جب بائیں ہاتھ کی طرف نامہ اعمال کیا جائے گا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ وہ ہاتھ پیچھے کر لے گا کہ میں نامہ اعمال پکڑوں ہی نہ، تو پیچھے سے اس کو نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا کہ اب تو آج بھاگ نہیں سکتا، اب تو چھپا، تیری کو مکاری چلاکی یہاں پر چلنے والی نہیں ہے۔ تو جو کچھ بھی میرے دوستو آپ نے کیا، میں نے کیا نا، دنیا سے تو چھپ سکتا ہے لیکن اس مالک سے چھپ اللہ کریم کہتا ہے کہ تو عمل بعد میں کرتا ہے، لکھنے والے دفتر پہلے تیرا تیار کر لیتے ہیں، تیرا دفتر اور ہر چیز رقم ہو چکی ہے اور رقم ہو رہی ہے۔ اس دن کوئی ایک رائی کا دانہ بھی نہ اونچ ہوگی نہ نیچ ہوگی۔ کیوں کہ کائنات میں سب سے بڑا عادل ہے جو اس دن عدالت لگا کر بیٹھے گا۔ تو اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں پر اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکیں اور اللہ کے اکاؤنٹ میں اپنا مال جمع کرا سکیں، تاکہ جب اس کے پاس جائیں تو ہمارا بینک بیلنس وہاں پر مضبوط ہو، تاکہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہم پر ہو سکے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔